بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ اول کا 14واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ جو گزشتہ ہم نے بات شروع کی تھی، دلالت آیا تابع ارادہ ہے یا تابع ارادہ نہیں ہے۔ ہم نے ابتدا میں دلالت کی قسمیں بیان کی تھی، اور اس میں ہم نے دلالت وضعیہ لفظیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک ہے دلالت تصوریہ اور دوسری ہے دلالت تصدیقیہ۔ ہم نے دونوں کی تعریف بیان کی اور پھر ان کی مثالیں بیان کر کے اپنی بحث کو اس مقام پر ہم لے کر آئے تھے کہ آیا دلالت تابع ارادہ ہوتی ہے یا تابع ارادہ نہیں ہوتی ہے۔ جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ دلالت صرف دلالت تصوری ہے، ان کے نزدیک دلالت کبھی بھی تابع ارادہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم کا جو معنی مراد ہے ہم اس کو اصلا وہاں پہ مد نظر ہی نہیں رکھتے، ہم دیکھتے نہیں کہ متکلم کیا مراد لے رہا ہے، بلکہ جو ہمارا ذہن کہتا ہے ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن جو افراد، جیسا کہ خود صاحب کتاب بھی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ دلالت تصدیقیہ ہوتی ہے، تصوریہ کو اصلا دلالت ہی نہیں کہہ سکتے، ان کے نزدیک کیا ہے کہ دلالت تابع ارادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ دلالت تصدیقیہ میں مراد متکلم ہوتی ہے، لہٰذا دلالت کا تابع ارادہ ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی کہ دلالت تصوریہ کو دلالت کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا۔ اب اس بات کو سمجھانے کے لیے مرحوم آج انشاءاللہ کچھ مثالیں پیش فرمائیں گے۔ مثلا انا طرقۃ الباب یقال، جو دروازے کی گھنٹی ہے، فرماتے ہیں اس گھنٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہا دالۃ علی وجود شخص علی الباب، فرماتے ہیں دروازے پہ کسی شخص کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے دروازے پہ گھنٹی لگائی، گھنٹی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ گھنٹی لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب جیسے کوئی ہمارے دروازے پہ آئے، اس گھنٹی کو بجائے ہمیں علم حاصل ہوئے کہ دروازے پہ کوئی کھڑا ہے، ہمیں باہر سے گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے، تو فرماتے ہیں گھنٹی کا بجنا دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ دروازے پہ کوئی موجود ہے، ظاہر کوئی موجود ہے تو وہ گھنٹی بجا رہا ہے۔ دوسری چیز جو یہ گھنٹی ہمیں سمجھا رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جو باہر آنے والا ہے وہ گھر والوں سے ملاقات کرنے کا یا بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی یہ دو باتیں ہمیں گھنٹی کا بجنا سمجھا رہی ہے کہ انہا دالۃ، یہ دلالت کرتا ہے کس بات پہ؟ علی وجود شخص علی الباب، یہ پہلی والی چیز کہ وہ دروازے پہ کسی شخص کی موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ طالب لأہل الدار، جو گھر والوں سے ملاقات کا یا بات کرنے کا مطالبہ رکھتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ بے اعتبار ان المطرقۃ موضوعۃ لہذہ الغایہ، اس لیے کہ گھنٹی کو بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے تاکہ کسی شخص کی موجودگی کو اور اس کے آپ سے ملاقات کرنے کو واضح کرے۔ فرماتے وتحلیل ھذا المعنی، فرماتے ہیں اس معنی کو ہم حل کس طرح کریں گے؟ یہ جو مثال ہے اس کو ہم اپنے معنی حنفی میں کیسے فٹ کریں گے؟ فرماتے اس طرح کریں گے کہ ان سماع الترکۃ یکشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فرماتے ہیں گھنٹی کا بجنا اس بات سے کاشف ہوگا کہ کوئی دروازے پر موجود ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ فیحصل من العلم بالترکہ، فرماتے ہیں گھنٹی کے بجنے سے علم حاصل ہو جائے گا کس بات کا؟ العلم بالطارق، کسی آنے والے کا، وقصد ہی، وہی دو باتیں جو میں نے بیان کی، آنے والے کا علم بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کا آپ سے ملاقات کرنے کا بھی علم حاصل ہو جائے گا۔ تو نتیجہ وَلِذَلِكَ يَتَحَرَّكُ السَّامِعُ إِلَىٰ إِجَابَتِهِ، جب آپ کا ذہن آپ کو کہہ رہا ہے کہ دروازے پہ گھنٹی بج رہی ہے، ہم نے دو چیزیں بیان کی نا، دروازے پہ کوئی موجود ہے اور دروازے پہ جو آنے والا ہے وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہمارا علم دوم ہے کہ آنے والا مجھ سے ملنا چاہتا ہے، مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، علم دوم مجھے اس بات پر مجبور کرے گا کیا؟ کہ میں دروازے پہ جاؤں اور دروازے کو کھول کے اس کی اجابت کر سکوں۔ فرماتے وَلِذَا يَتَحَرَّكُ السَّامِعُ إِلَىٰ إِجَابَتِهِ، چونکہ اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ آنے والا قصد ملاقات یا قصد گفتگو رکھتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ دروازے کو کھولتا ہوں تاکہ اس کو اجابت کر سکوں۔ لا انہ ینتقل ذہن السامع من تصور ترکت الی تصور شخص ما، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو جیسے گھنٹی بجے اور آپ کا ذہن اس طرف جائے کہ ہاں کوئی دروازے پہ کھڑا ہے جو مجھ سے ملاقات کا قصد رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ذہن منتقل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ہمارا ذہن اس کے برعکس کی جانب جاتا ہے۔ ہم دو مثالیں بیان کریں گے۔ فرماتے فإن هذا الانتقال قد يحصل، فرماتے یہ والا جو انتقال ہے، کون سا والا؟ کہ دروازے پہ کھڑا شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے، فرماتے یہ والا جو انتقال ہے قد يحصل، یہ کبھی کبھار حاصل ہوتا ہے۔ فمجرد تصور معنی الباب او الترکۃ من دون ان يسمع ترکۃ، فرماتے ہیں کہ فقط دروازے کے بارے میں تصور کرنا یا گھنٹی کے بارے میں تصور کرنا بغیر اس کے کہ آپ کو گھنٹی کی آواز آئی
نہیں ہے، لا یسمى ذالک دلالا، فرماتے اس کو آپ دلالت کا نام نہیں دے سکتے۔ اب یہاں سے ہم کیا کریں، یہاں سے آگے والذا سے آگے ہم کیا کریں، مثالیں پیش کریں، کس بات کی، اس بات کی کہ بعض اوقات گھنٹی تو بجتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ اجابت نہیں کرتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا، ان دو صورتوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہی دروازے کی گھنٹی بجی ہمارا ذہن منتقل ہو جائے گا کہ ہر حال میں ایسا ہوگا کہ جیسے گھنٹی بجے گی ملنے والا آپ سے، آنے والا آپ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرماتے والذا، اسی وجہ سے، ان الطرقۃ لو کانت علی نحو مخصوص، اگر گھنٹی کبھی مخصوص انداز سے بجے، مثال کے طور پہ یحصل من حرکت الہوا، آندھی بہت تیز چل رہی ہے یا بارش وغیرہ ہے جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، گھنٹی خود بخود بجنا شروع ہو جائے، مثال کے طور پر، فرماتے لا تکون دالۃ علی ما وضعت له المطرقہ، فرماتے اس بات پر دلالت نہیں کرے گی کہ جس مقصد کے لیے اس کو لگایا گیا آپ اس پر عمل کریں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آندھی چل رہی، گھنٹی بج رہی، آپ جا کے دروازہ کھولے کہ میں آندھی کو اپنے گھر میں لے کر آؤں، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں یہاں پہ گھنٹی کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا وہ اپنے مقصد پہ پورا اتر نہیں رہی، بلکہ کیا ہوا ہے، فقط ہوا کے آنے کی وجہ سے، یعنی وہاں پہ نہ تو کوئی شخص موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بس یہاں پہ آپ کیا کریں گے، اس طرح کے مورد میں آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، اجابت نہیں کریں گے، یعنی یہ گھنٹی اپنے اس معنی پر دلالت نہیں کرے گی۔ وَإِنْ خَطَرَ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ مَعْنَى ذَلِكَ، اگرچہ آپ کے ذہن میں اشتباہ آ سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہوا نے ایسا نہ کیا ہو، ممکن ہے دروازے پہ کوئی کھڑا ہو، اور بعض اوقات آپ دیکھنے بھی چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اگرچہ ذہن میں ایسا ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ دروازے کی جانب حرکت کریں اور اس کی جا کر اجابت کریں۔ یہ ہوگی پہلی مثال، یعنی گھنٹی تو بج رہی ہے لیکن گھنٹی بجنے کی صورت میں آپ کا ذہن اس کی جانب نہیں جا رہا۔ وَهَكَذَا نَقُولُ، فرماتے یہی صورتحال ہم کہہ سکتے ہیں، کہاں پہ، فی دلالت الالفاظ علی معانی بدون فرق، فرماتے جو گھنٹی والی مثال ہے یہ پوری فٹ آتی ہے ہمارے معنی حنفی پر، اور اس میں کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّفْظَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ، متکلم کی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے، علی نحو، اس طرح کہ یحرز ماہ انہ جاد فیہ غیر حاضل وانہ عن شعور وقصد وان غرضہ البیان والافہام، وہی چار شرائط جو ہم نے گزشتہ بیان کی تھی جو دلالت تصدیقیہ میں ہونا ضروری ہے۔ فرماتے جب متکلم اپنی زبان سے کوئی لفظ جاری کرتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ جاد بھی ہے، یعنی سنجیدہ ہے، غیر حاضر، مذاق نہیں کر رہا، انہ عن شعور، اپنے ہوش و حواس میں ہے، وقصد، معنی کا قصد بھی کر رہا ہے، وان غرضہ البیان والافہام، وہ سمجھانا بھی چاہ رہا ہے، بیان کرنا بھی چاہ رہا ہے، یعنی دلالت تصدیقیہ کی تمام شرائط موجود ہیں۔ یعنی گھنٹی والی مثال میں کیا کہیں گے، گھنٹی لگی ہے، گھنٹی بج بھی رہی ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی، بارش بھی نہیں ہو رہی، کوئی شخص باہر موجود ہے اور آپ سے ملاقات کرنا بھی چاہتا ہے، تمام شرائط کے ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا، فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس طرح کے کلام کو قبول کریں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ لفظ فلاں معنی پہ دلالت کر رہا ہے، جس طرح گھنٹی کے معاملے میں ہم ان تمام چیزوں کا تصور کرتے ہوئے دروازے کو کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں معنی حنفی ہمارا واضح ہو گیا کس انداز سے، کہ جب تک دلالت تصدیقیہ میں چار چیزوں کا احراز نہ ہو جائے وہ کسی معنی پہ دلالت نہیں کرتا، اسی طرح ہماری اس مثال میں بھی ہو جائے گا۔ وَمَعْنَى إِحْرَازِ ذَلِكَ أَنَّ السَّامِعَ عَلِمَ بِذَلِكَ، فرماتے احراز کا مطلب کیا ہے، سامع کو پتہ ہونا چاہیے، جو گھنٹی بج رہی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، متکلم جو بات کر رہا ہے آپ نے اس کی بات سنی اور آپ کو علم ہونا چاہیے کس بات کا، ان ساری چیزوں کا، کہ یہ چار چیزیں موجود ہیں، جب یہ چار چیزیں موجود ہوں گی تب دلالت تصدیقیہ متحقق ہو جائے گی۔ فَإِنَّ كَلَامَهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ دَالًّا عَلَى وُجُودِ الْمَعْنَى، اس صورت میں یہ دلالت کرے گا علی وجود المعنی، معنی کے موجود ہونے پر، کہ متکلم یہ والا معنی مراد لینا چاہ رہا ہے، اے وجودہ فی نفس المتکلم بے وجود قصدی، یعنی وہ نفس متکلم میں قصدن موجود ہوگا، متکلم اس کا ارادہ کر رہا ہے۔ فیکون علم السامع بصدور الکلام منہ یستلزم علمہ بان المتکلم قاصد لمعناہ، فرماتے ہیں سامع کا جب یہ علم ہو گیا، سامع کو جب ان چار چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، فرماتے اس علم حاصل ہونے سے فیکون علم السامع بصدور الکلام منہ، جیسے ہی سامع نے اس کا کلام سنا تو فرماتے اس سے اس کو علم حاصل ہو گیا، کون سا علم، فرماتے علم اس بات کا حاصل ہو گیا کہ ان المتکلم قاصد لمعناہ، متکلم نے اسی معنی کا ارادہ کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور معنی کا ارادہ نہیں۔ کیوں؟
لِأَجْلِ أَن يُفْهِمَهُ السَّامِعُ، بھائی متکلم تو خود چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بات کو سامع تک پہنچا دوں، چونکہ وہ خود چاہ رہا ہے تو فرماتے ہیں جب خود چاہ رہا ہے تو ان شرائط کے ہوتے ہوئے سامع بھی اس کی بات کو سمجھ جائے گا۔ تو ہماری گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر صرف متکلم سے صادر اس کا ارادہ نہ کرے یا وہ سنجیدہ نہ ہو تو یہ دلالت نہیں ہوگی، بلکہ یہ تصور ہوگا، جس کو ہم نے گزشتہ دلالت تصوریہ کا نام دیا تھا۔ اور جو دلالت تصوریہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دلالت تابع ارادہ نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری صورت ہے کہ متکلم کی زبان سے صادر ہو، اس کا قصد بھی کرے اور سامع کے لیے وہ چار شرائط موجود بھی ہوں، تو فرماتے ہیں دلالت ہوگی اس بات پر کہ یہ لفظ فلاں معنی پہ دلالت کر رہا ہے، کہ جس کو ہم نے دلالت تصدیقیہ کا نام دیا ہے۔ جب دلالت تصدیقیہ کے قائل ہو جائیں گے تو اس صورت میں دلالت تابع ارادہ ہو جائے گی۔ وَبِهَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ دَالًا كَمَا تَكُونُ التُّرْقَةُ دَالًّا، فرماتے ہیں جس طرح ہمارا کلام دلالت کرنے والا ہوگا، فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا کلام دلالت کرنے والا ہوگا اس معنی مقصود متکلم پر، کما تکون ترکۃ الدالہ، جس طرح کہ گھنٹی یہ دلالت کر رہی تھی کہ دروازے پہ آنے والا آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَيَنْعَقِدُ بِهَذَا لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي مَعْنَاهُ مَوْضُوعُ اللَّهِ، اسی سے بات واضح ہو جائے گی کہ کلام کا معنی موضوع اللہ میں ظہور ہوگا، یعنی جب ہمارے پاس وہ سارے قرائن موجود ہوں گے، ہمارے پاس دلالت تصدیقیہ کی جب چاروں شرائط موجود ہوں گی، اس کے ساتھ ہم کیا کہیں گے کہ یہ معنی موضوع اللہ میں ظہور رکھتا ہے، اول معنی الذی اقیمت علی ارادتہ قرینہ، یا اس معنی میں ہم ظہور رکھیں گے یا اس معنی کو ہم سمجھیں گے کہ جس کے اوپر متکلم نے قرینہ قائم کیا ہے، یعنی چونکہ وہ خلاف موضوع اللہ قرینہ قائم کر رہا ہے تو اب اس کا معنی مقصود جو ہوگا ہم اس کو سمجھیں گے، معنی حقیقی کو نہیں سمجھیں گے۔ وَلِذَا نَحْنُ عَرَّفْنَا الدَّلَالَةَ الْلَفْظِيَّةَ فِي الْمَنْطِقِ، فرماتے ہیں اسی بنا پر ہم نے دلالت لفظیہ کے منطق میں جو تعریف کی تھی وہ کیا تعریف کی تھی؟ ہِيَ كَوْنُ اللَّفْظِ بِحَالَةٍ يَنْشَأُ مِنَ الْعِلْمِ بِصُدُورِهِ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ الْعِلْمَ بِالْمَعْنَى الْمَقْصُودِ بِهِ، فرماتے ہیں منطق میں ہم نے اس بات کی وضاحت فرمائی تھی کہ لفظ کا ایسی حالت میں ہونا کہ متکلم جیسے ہی وہ لفظ بولے گا اس کی وجہ سے آپ کو معنی مقصود سمجھ میں آ جائے گا۔ بھائی جب دلالت لفظیہ کی تعریف ہی ہوگی تو سارے مسائل حل ہوگے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں معنی مقصود کا ہونا ضروری ہے۔ جب دلالت میں معنی مقصود نہیں ہوگا تو گویا کہ دلالت نہیں ہوگی، چونکہ دلالت تصدیقیہ میں معنی مقصود ہوتا ہے لہذا ہم نے اس کو دلالت قرار دے دیا، اور دلالت تصوریہ میں معنی مقصود نہیں ہوتا اس لیے ہم نے اس کو دلالت سے خارج قرار دے دیا۔ وَمِنْ هُنَا سُمِّيَ الْمَعْنَى مَعْنَى، فرماتے اسی بنا پر معنی کو معنی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اے المقصود، متکلم جو بیان کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں لفظ کا فلاں معنی میں ظہور ہے، کیا مطلب؟ یعنی متکلم اپنے لفظ سے یہ بات بیان کرنا چاہ رہا ہے، مراد اس کی یہی ہے، یعنی من عناہ اذا قصدہ، یعنی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے اسی کو اس نے مراد لیا ہے، چونکہ معنی کا مطلب مراد متکلم ہے، مقصود متکلم ہے، لہذا نتیجہ ہمارے سامنے کیا آ جائے گا کہ جہاں پر معنی ہوگا گویا کہ وہاں پہ قصد متکلم ہوگا، اور جب قصد متکلم ہوگا تو وہ صرف دلالت تصدیقیہ میں ہوتا ہے، دلالت تصوریہ میں نہیں ہوتا۔ وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ، مرحوم ظفر فرماتے ہیں ممکن ہے کہ آپ کو ایک مثال سے بات واضح نہیں ہو، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ أَن يَتَّضِحَ هَذَا الْأَمْرُ جَيِّدًا، فرماتے ہیں یہ صورتحال آپ پر مزید واضح ہو جائے، میں چاہتا ہوں کیا ایک اور مثال دینا کہ اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر، آج کل کے زمانے میں جو سڑکوں کے کنارے پر سائن بورڈ لگائے جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس سے آپ کو اپنی بات واضح کر دیتا ہوں۔ وہ کیوں لگائے جاتے ہیں سائن بورڈ؟ للدلالت علی ان الطریق مغلوق، مثال کے طور پہ آگے راستہ بند ہے، مثال کے طور آپ سڑک پہ جاتے لکھا ہے کہ سڑک تعمیر ہو رہی ہے، راستہ بند ہے، متبادل راستہ اختیار کریں، وہ سائن بورڈ آپ کو سمجھا رہا ہے ایک معنی مقصود۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو متکلم ہے جس نے بھی یہ جملہ لکھا ہے وہ اس جملے سے فلاں معنی سمجھانا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کی بات پر یقین کر لیں گے اور آپ سمجھ لیں گے یہ فلاں معنی استعمال کر رہا ہے۔ او ان الاتجاہ فی الطریق الی الیمین والیسار، یا سائن بورڈ اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں سے آگے آپ کو دائیں جانب جانا چاہیے، آپ کو بائیں جانب جانا چاہیے، مثال کے طور پہ اس طرح آپ کو جانا چاہیے، الی آخری، جو سائن بورڈ جس بات کی علامت ہو، جس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، لیکن کب؟ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لگانے والے کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسافروں کی ہدایت کر سکے، تو جو
وہ تختے اور وہ بورڈ جس بات کی جانب اشارہ کریں گے وہ اسی معنی مقصود میں ظہور رکھیں گے۔ فَإِنَّ اللَّافِتَةَ إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً فِي مَوْضِعِهَا، سائن بورڈ کو جہاں پہ لگنا چاہیے اور وہیں پہ لگے ہوں، ایسا نہیں گرے پڑے ہوں۔ اس جملے سے مرحوم مظفر آگے آنے والی مثالوں کا برعکس بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے فَإِنَّ اللَّافِتَةَ إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً فِي مَوْضِعِهَا اللَّائِقِ عَلَى وَجْهٍ مُنَظَّمٍ، فرماتے ہیں اگر سائن بورڈ کو اس کے اسی مقام پہ لگایا جائے جہاں پہ اس کا حق ہے اور اس کو ترتیب کے ساتھ لگایا جائے تاکہ آنے والے مسافروں کو نظر بھی آ سکے، تو فرماتے یظہر منہ، اس سے واضح ہو جائے گا کیا کہ انا وضعها لہدایت المستترکین، راہ چلنے والوں کی ہدایت کرنا اس کا مقصد ہے۔ کانا مقصوداً لواضحا، جس نے اس کو لگایا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والوں کو اور مسافروں کو ہدایت دی جا سکے۔ فَإِنَّ وُجُودَهَا هَكَذَا يَدُلُّ حِينَئِذٍ عَلَى مَا يَقْصُدُ مِنْهَا من غلق الطریق او الاتجاع، فرماتے اس کا اسی انداز میں کیا یعنی جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہاں پر ہی لگا ہے، اپنی صحیح جگہ پہ لگا ہے۔ فرماتے اس کا اپنی جگہ پہ موجود ہونا دلالت کرے گا کس بات پر؟ علامہ یقصد منہا، کہ کہنے والا یہ ارادہ رکھتا ہے من غلق الطریق، راستہ بند آگے نہ جائیے، او الاتجاع دائیں جانب جائیے یا بائیں جانب جائیے۔ فرماتے اما لو شاہدتها مطروحة فی الطریق، یہ جو ابھی مرحوم مظفر نے کیا کہا کہ اپنی جگہ پر لگے، ہاں بھی اس کا برعکس آ گیا۔ اما لو شاہدتها مطروحة فی الطریق، آپ راستے میں دیکھ رہے ہیں سائن بورڈ تو ہے لیکن زمین پر گرا پڑا ہے اور محملتاً اور کسی بات کو واضح بھی نہیں کر رہا۔ او عند الکاتب، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہ ایسی دکان ہے کہ جہاں پہ سائن بورڈ تیار کیے جاتے ہیں، اس کے پاس لکھے ہوئے ہیں آپ کو دائیں جانب جانا چاہیے، آگے راستہ بند ہے، فلاں شہر کا راستہ اتنا دور ہے۔ او عند الکاتب یرسمھا، یا کاتب کے نزدیک اس پر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو، فإن المعنى المکتوب یخطر فی ذہن القاری، اگرچہ آپ کے ذہن میں معنی تو آئے گا، دلالت تو بہرحال ہے لیکن دلالت تصور ہی آپ کے ذہن میں تو معنی آئے گا، لیکن وَلَكِنْ لَا تَكُونُ دَالَّةً عِنْدَهُ عَلَىٰ أَنَّ الطَّرِيقَ مَغْلُوقًا، دکان پہ جو سائن بورڈ پڑا ہے کہ جس کے اوپر لکھا آگے راستہ بند ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ دکان سے آگے گزرنے کا راستہ بند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی لکھ رہا ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، وہ فی الحال راستہ بند ہونے کو بیان نہیں کر رہا۔ اور ان الاتجاع قضا، وہ کہتے ہیں یہاں سے دائیں جانب ہو جائیں، دائیں جانب دیوار، اور مثال کے طور پہ اور آپ دائیں جانب چلنا شروع کر دیں۔ فرماتے ایسا ہوتا نہیں، اگرچہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس سے فلاں معنی مقصود ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بل کیا ہوتا ہے پھر اکثر ما یفہم من ذالک، اس سے زیادہ جو ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ انہ ستوضع، ابھی لگا نہیں، اس کو عنقریب لگایا جائے گا۔ کیوں؟ لتدل علی ھذا بعد ذالک، کہ اب کے کچھ عرصے بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے، آج کل میں انشاءاللہ اس کو فلاں جگہ پر منسوب کر دیا جائے گا۔ لا انا لہا الدلالۃ فعلا، ایسا نہیں ہے کہ بالفعل یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہو کہ آگے راستہ بند ہے یا آپ کو فلاں سمت میں جانا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ذہن میں تو آ گیا کہ فلاں لفظ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، آگے راستہ بند ہے، لیکن اس کی دلالت موجود نہیں ہے۔ تصور کے ہونے سے دلالت نہیں ہے تو دلالت کب آئے گی؟ فرماتے دلالت تب آئے گی جب یہ اپنی جگہ پر لگا ہوگا اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ لگانے والے کا ارادہ ہی یہی ہے کہ مسافروں کی ہدایت کر سکے۔ تو نتیجہ ہماری بحث میں کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ جب متکلم کا ارادہ ہوگا، مقصد ہوگا، 4 شرائط موجود ہوں گی تو معنی مقصود پہ دلالت کرے گا، ورنہ دلالت نہیں کرے گا۔ خلاصہ کہ آج کے درس کا، دلالت وضعی چاہے لفظی ہو یا غیر لفظی، جب تک اس میں متکلم کا قصد نہ ہو وہ کسی معنی پہ دلالت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسرا نقطہ جو ہم نے آج کے درس سے سیکھا وہ کیا ہے؟ دلالت کی بیان کردہ تعریف کے مطابق جب تک معنی مقصود نہ ہو تب تک دلالت بھی نہیں ہوگی۔ اور تیسرا نقطہ جو ہم نے اس سے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ تمام ابحاث اور مثالوں سے یہ واضح ہو گیا، جو ہم نے کل کی بحث پڑھی اور آج کی بحث پڑھی، دونوں ابحاث سے ہمارے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دلالت صرف تصدیقیہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ارادہ متکلم ہوتا ہے، پس دلالت تابع ارادہ ہوا کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔